الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یعنی انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا رحم دلی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ایمانی صفات کی۔ اور اس سے پہلے حدیث بیان بھی کی گئی تھی، لیکن اگر کوئی ایسا جرم کیا ہو قانونی جس پر اللہ کی حدود قائم ہوتے ہوں، تو یقیناً اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، جس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ کی روایت ہمیں ملتی ہے، وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط الا ان ينتهك حرمت اللہ فینتقم۔ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ کسی نے آپ کو ستایا ہو، ظاہر ہے کہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مکے میں ستائے گئے، فتح مکے کے موقع پر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آج کسی لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، سب معاف ہے۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن ہاں، جہاں اللہ کی حدود ہیں وہاں آپ نے انتقام لیا ہے، قصاص لیا ہے۔ چوروں کے ہاتھ بھی آپ نے کاٹے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر میری لاڈلی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ آپ کے زمانے میں زانیوں پر کوڑے بھی لگے، سنگسار بھی کیے گئے۔ جو حدود ہے اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ آیا ایک سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، عمر بن خطاب کے صاحبزادے۔ ان سے بڑی حدیث آتی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے لیکن جو آپ بیان کرتے تھے اسے یاد کر لیا کرتے تھے، چھوٹے بڑے کا ادب احترام بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، فقال یا رسول اللہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کم اعفو عن الخادم، یعنی میرے پاس خادم ہے، نوکر ہے، غلطیاں کرتا ہے، کتنا معاف کروں، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ ثم قال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، دوبارہ سوال کر لیا سائل نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میں کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کر سکتا ہوں اگر وہ غلطی کرتا ہے؟ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، کل یوم 70 مرہ، روزانہ 70 مرتبہ اگر غلطی کرتا ہے تو 70 مرتبہ اس کو معاف کر دو۔ سوال کرنے والے کا مقصد یہی تھا کہ اگر میرا خادم، غلام، نوکر بار بار قصور کرے تو میں کہاں تک اس کو معاف کر دوں، کتنی مرتبہ معاف کرنے کے بعد اس کو سزا دوں؟
آپ نے جواب دیا کہ اگر بالفرض روزانہ 70 مرتبہ قصور کرتا ہے تو اس کو معافی کرتے رہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مطلب یہ تھا قصور کا معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی اس کی حد مقرر کی جائے، بلکہ حسن اخلاق اور ترحم کا رحم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض روزانہ 70 مرتبہ قصور کرتا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ لیکن ہاں ناظرین اکرام، یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے۔ 70 کا عدد اکثر احادیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے ایسے موقعوں پر تحدید کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ صرف تکثیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کثرت سے معاف کرو۔ 70 کا مرتبہ جہاں کہیں بھی آیا تکثیر کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو یہ منافقین کو معاف نہیں کیا جائے، ان کو بخش نہیں دیا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں، شرح لکھنے والے، اس سے مراد تکثیر ہے، کثرت ہے، یعنی کتنی کثرت سے بھی ان کے لیے آپ مغفرت کریں گے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ منافقین کا ذکر تو یہاں بھی جو 70 کا عدد آیا ہوا ہے تکثیر کے لیے یعنی کثرت کے لیے ہے۔ آئیے ناظرین اکرام، ایمان صفات کا ایک اہم عنوان جس کا تعلق رحم دلی سے ہے، بے رحمی سے ہے۔ رحم دلی میں ایک احسان ہے، رحم کے شاخوں میں سے یا کہہ لیجئے کہ رحم کے ثمرات میں سے احسان بھی ایک صفت ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کے لیے آدمی کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس طرح کوئی چیز تحفے میں دے دی جائے، کسی کا کام کر دیا جائے، کسی کو آرام پہنچایا جائے، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مومن کے دل میں خوشی اور مسرت آئے، یہ حقیقت میں احسان ہے، احسان کرنا۔ ایک احسان تو حدیث جبریل میں وہ الگ ہے کہ جبریل امین نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا احسان وہاں اخلاص کے معنی میں ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ تمہاری عبادت ہو۔ لیکن احسان کسی کے ساتھ احسان کرنا یعنی اچھے طریقے سے پیش آنا۔ پھر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو بہت پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو کسی کی دل میں کوئی سرور، کوئی خوشی پیدا کر دے۔ اچانک ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا رحمت کیا برکت آنے والی ہے، اور کوئی خوشخبری سنا دے اس کے لیے، اچانک اس کے دل میں کوئی مسرت ڈال دے، مسرت کی بات، خوشی کی بات ڈال دے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی کسی کو تحفے تحائف دینا، ایسا نہیں کہ صرف اپنے ہی جاننے والے ماننے والے، کسی کے ساتھ کوئی اپنا مخالف ہی کیوں نہ ہو یا غلط راستے پر چلنا ہو، تحفہ تحائف کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں۔ مثلا اس ضمن میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، کثرت سے اللہ کے نبی سے سوال کرتی تھی، پوچھتی تھی، اور آپ جواب دیا کرتے تھے، اور امت کے سامنے وہ حدیث وہ آپ کی امت کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ گھر میں جو مسائل آتے تھے،
جو احادیث اللہ کے نبی گھر میں بیان کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، عائشہ یہ فلاں آدمی اپنے قوم کا بڑا برا آدمی ہے، اخلاقی حیثیت سے آپ ذکر کر رہے تھے، کسی غیبت کے طور پر نہیں، لیکن اتفاق کی بات تھی وہی آپ کے دروازے پر آ گیا وہ آدمی، پتہ چلا کچھ مال غنیمت کا مال تھا، اس کو لے کر کے آپ گئے، کہا دیکھو تمہارے لیے رکھا ہے میں نے، یہ لے لو۔ یہ بڑے اخلاق سے بڑے محبت سے پیش آئے، وہ تحفہ تحائف لے کر کے آدمی چلا گیا۔ جب آئے تو صدیق اکبر نے سوال کر لیا، بہت رد و قط کیا کرتی تھی، بار بار پوچھتی تھی، سوال کرتی تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ اس آدمی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اپنے قبیلے کا یہ ایسا آدمی ہے، آیا تو بڑی محبت سے، بڑے اخلاق سے، بڑے پیار سے آپ لے کر کے جا کر کے آپ نے اس کو تحفہ دیا۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک پیغام دیا اپنی امت کو، بڑا عظیم پیغام۔ قیامت کے دن وہ آدمی بہت بدترین آدمی ہوگا جس کے شر سے لوگ ڈر رہے ہوں۔ ایک شرری آدمی ہے، شر پھیلاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کے بد اخلاقی سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے اس کے سامنے بھی اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے احسان کیا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس روایت کو بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہ 14 جلدوں میں ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کا نام بھی ہے شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، یعنی ایمان کی شاخیں کتنی ہے۔ یہ روایت ہے عن عبد و عبداللہ، یہ روایت ہے وعن انس و عبداللہ، دو صحابی سے یہ روایت ہے، ایک تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور ایک عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ قالا، دونوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى اللہ من احسن إلى عیالہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد پر کہ ساری مخلوقات اللہ کے عیال میں سے ہے۔ اللہ کے عیال میں کے مطلب کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، عیال نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ پوتے ہیں نہ پوتیاں ہیں، نہ نواسے نواسیاں۔ عیال سے مطلب کیا ہے؟ سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ رب العالمین کفیل ہے۔ پوری دنیا کی کفالت کرنے والا، روزی پہنچانے والا، سب کا خیال رکھنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ انسانوں کو، جنوں کو، وہ مخلوقات جو صحراؤں میں، بیابانوں میں ہیں، وہ مخلوقات جو سمندروں کے اندر ہیں، ہر ایک کی روزی کا کفیل کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جس طرح کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کے ضروریات کا کفیل بنتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر والوں کا کفیل ہوتا ہے، کھلانے کا، پلانے کا، پہنانے کا۔ بس اللہ رب العالمین کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرتے ہوں۔ اس معنی میں عیال اللہ کے عیال کہا گیا ہے۔ ہمارے اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے ناظرین کرام، جو کوئی کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے
اس کے لیے دل میں اس کے گھر والوں کے لیے کسی کے لیے خاص ایک جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی ان کے مخلوقات اللہ رب العالمین کے مخلوقات کے ساتھ احسان کرے گا، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے ناظرین کرام، اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو کسی ایسے سنگین جرم کے مجرم نہ ہو جو آدمی کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے بالکل محروم کر دیتا ہو۔ اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، جو کوئی میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میری محبت کا مستحق ہوگا اور اس کو انعام دیا جائے گا، انعام سے نوازوں گا۔ تو ظاہر ہے جو لوگ اس بادشاہ کے باغی ہوں گے یا دوسرے ناقابل معافی جرائم پیشہ کرتے ہوں گے، مثلاً قتل ہے، غارت گری ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، ڈاکہ زنی ہے، اگر رعایا کے کچھ افراد بڑے سے بڑا سلوک بھی کسی کے ساتھ کرتے ہوں، تب بھی اس اعلان کی بنیاد پر وہ بادشاہ کی محبت انعام کا مستحق نہیں ہوگا۔ ایک طرف نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، قتل بھی کرتا ہے، غارت گری بھی کرتا ہے، پھر کچھ افراد کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک بھی کرتا ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ آئیے احسان کے تعلق سے ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں احسان کے تعلق سے کچھ اور مفید باتیں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔